بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز عوریہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ روز بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ دنیا بھر میں پاکستان کو تنہا کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ امریکہ، بھارت، اسرائیل گٹھ جوڑ اب کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ آج انتہائی اہم ملاقات ہوئی اسلام آباد میں، چین کے سفیر آرمی چیف سے ملے، ڈی جی ISI بھی اس میں شریک تھے۔ چین نے کھل کر پاکستان کی اسٹریٹجک حمایت کا اعلان کیا اور ساتھ ہی ایک اور اہم بیان امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا کہ افغان جانے اور طالبان جانے، ہم تو 31 اگست کو جا رہے ہیں۔ ایک بار پھر امریکہ اپنے اتحادیوں کو تنہا چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر رہا ہے، اور خطے کے اندر کیا نئی گیم بن رہی ہے، آج پھر ہمارا موضوع ہے۔ ماہرین سے کریں گے بات اور پروگرام کے اندر باقی ذکر ہوگا، لیکن شروع کرنے سے پہلے ہم آج خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اس کے اوپر گفتگو کا آغاز کریں گے، پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، اور یہ صاحب، شہادت حضرت عمر فاروق کا جو پیغام ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پوری زندگی ہے، اور جو کہا جاتا ہے کہ عمر کا انصاف سب سے بڑا، اور پڑھائی جاتی ہیں کتابیں بھی، تو کیا حضرت عمر کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ اشدہم فی امر اللہ عمر، دین کے معاملے میں شدت بہت زیادہ تھی حضرت عمر کے اندر، اور شاید وہ شدت اس وقت بہت ضروری تھی۔ آپ دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پورا دور ہے، وہ 10-11 سال کا جو دور ہے، اس دور کے اندر دو اپنے لیول کی ہائیسٹ لیول کی پاورز تھیں جو حضرت عمر کے زمانے میں زیر نگیں آئی ہیں، اور ان کی اپنی ایک ہائرارکی تھی، سیکرٹیریٹ تھا۔ جی، تو آپ دیکھیں رومنز کا تو ٹریبیونز ہوتے تھے، اس کے بعد آگے جا کے پھر بڑے اینڈ پہ پھر سینٹ کے رکن بن جاتے تھے۔ مصر ان کے پاس تھا، شام ان کے پاس تھا، فلسطین ان کے پاس تھا۔ آج بھی اگر جا کے آپ چلے جائیں لیبنان کے کنارے تو ان کے پرانے محل نظر آتے ہیں، یہ سارے علاقے انہی کے پاس تھے۔ اس کے مقابلے پہ ایران تھا، یہ دونوں طاقتیں بڑی، ایران کا بھی استندار تھا، فرماندار تھا، اس کے بعد اور یہ جو یمن تھا، یہ اپنا بحرین تھا، یہ سارے ان کے پاس تھے، اور پھر آگے قادسیہ، عراق تھا۔ ان دونوں پہ سیدنا عمر نے رول کیا۔ ہر بڑی طاقت کا ایک سیکرٹریٹ آپ کو نظر آتا ہے، عمر ابن خطاب کا کوئی سیکرٹریٹ آپ کو نظر نہیں آتا۔ ہر ایک کی ایک لیلیج سارا کچھ نظر آتی ہے، لیکن آپ کے ہاں نظر نہیں آتی۔ کیا وجہ؟ وجہ ایک تھی کہ انہوں نے آئیڈیل ڈیولوشن سسٹم دے دیا تھا دنیا کو، کہ مصرع کا حاکم، کوفہ کا حاکم، فلاں، یہ ایک حاکم جو ہے اللہ کو جواب دے ہے، اور ایک قاضی مقرر کر دیا تھا، اگر یہ انصاف نہیں کرتا تو اس کی کھال اجڑ دو، اور خود شکایات وصول کرتے تھے براہ راست۔ آپ خود دیکھیں کہ جو خیر معاذ بن جبل یمن کے تھے، ان کے بارے میں انہوں نے ایک شکایت ہے کہ ایک دن یہ لوگوں کی شکایت نہیں سنتے۔ تو آپ جب وہاں گئے ہیں تو اور بہت سے شکایتیں بھی تھیں، تو انہوں نے کہا میرے پاس صرف ایک کپڑا ہے اور میں اس دن دھوتا ہوں، وہ دھو کے اس لیے میں اس دن آپ کی شکایت نہیں سن سکتا ہوں۔ تو ہم رونے لگ گئے کہ ایسے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ پھر ان کا جو کانسیپٹ سے جو چیزیں نکلی ہیں، مطلب عمر لا جو ناروے اور فریڈم لا ہے، یہ بیسیکلی اس کا تھا کہ آپ ایک بچہ جو ہے، اس بچے کی اسٹیٹ کفالت کیسے کر سکتی ہے اور کتنی دیر تک کر سکتی ہے۔ آج جو سارا پھر اس کے ساتھ ایک اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ جو اسٹریٹجک مووز ہوئی ہیں اس زمانے میں، جو شام کی فتح ہے، مصر کی فتح ہے، پھر قادسیہ کی فتح ہے، پھر ایران کی فتح ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک اور عمر ہوتا شاید کفر نہ ہوتا۔ ایران کے بارے میں ایک بڑی عجیب و غریب بات کی تھی، میں آج حیران تھا کہ کاش ہمارے اور ایران کے درمیان آگ کے پہاڑ ہوتے۔ اچھا، کیوں کہا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پورے خطے کے اندر جو مسلم رفٹ پیدا ہوئی ہے، وہ بیسیکلی ایرانین سویلائزیشن، عرب عجم کا جو جھگڑا پیدا ہوا ہے، یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ کاش ہمارے درمیان آگ کے پہاڑ ہوتے۔ اچھا، اور ایسا موضوع کی طرف آتے ہیں، اور ایک انتہائی جو اہم اعلان آج ہوا ہے کہ دوحہ کے اندر مذاکرات پھر سے ریوائیو ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے، طالبان کے علاوہ افغانستان کی جانب سے جو افغان حکومت ہے عبداللہ، اور ساتھ چین اور روس کے نمائندے بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں، پاکستان بھی ہے۔ تو یہ اس دفعہ جو 2 روزہ مذاکرات ہوں گے، کیا اس کو ہم فیصلہ کن مذاکرات کہہ سکتے ہیں؟ طالبان بہت فیصلہ کن، طالبان اس بات کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ آج سے جو پہلے انہوں نے کہا تھا، تو ہمیشہ ایک جو ہے لوگوں نے یہ بڑا چڑھا کے پیش کیا تھا۔ میں اپنے تبصرہ نگاروں کو سوچتا ہوں نا، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوں گے، اس طرح میری طرح نیو یارک ٹائمز کھولا ہوگا، کسی نے واشنگٹن پوسٹ کھولا ہوگا، کسی نے ٹائپ کر کچھ اور، کوئی رائٹرز کی خبر دیکھا، یہاں سے بیٹھ کے سوچے گا افغانستان 3 لاکھ فوج،
عبداللہ دوستم فلانا 70,000 طالبان، یہ تو کوئی حیثیت نہیں، یہ جب امریکہ چلا جائے گا یہ تو بہت بڑی جنگ شروع ہو جائے گی، اور پھر تاریخ پڑھیں گے کہ پٹھانوں نے ایک دوسرے کو ہمیشہ قتل ہی کیا۔ یہاں سے بیٹھ کے گزشتہ 12-13 مہینے ہر بندے نے یہی گفتگو کی کہ جناب جب وہ جائے گا امریکہ تو پھر طالبان کو لگ پتہ جائے گا، اور لگ پتہ الٹ گیا۔ ٹھیک، تو اب وہ ہوا یہ ہے کہ طالبان اب پوزیشن اسٹرینتھ پہ آ گئے ہیں، اب انہوں نے کہا آجا مذاکرات۔ آیا پتہ مشاہد حسین سید صاحب ہیں جی، انٹرنیشنل امور کے ماہر بھی ہیں، سینٹ کی جو خارجہ کمیٹی ہے اس کے سربراہ بھی ہیں۔ السلام علیکم مشاہد صاحب۔ السلام علیکم مشاہد صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے، سن پا رہے ہیں؟ آڈیو کا مسئلہ تو نہیں؟ آواز آ رہی السلام ہے؟ علیکم۔ جی بالکل آواز آ رہی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے پاکستان کی قیادت، ہمارا دفتر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ مشاہد صاحب آپ آواز سن پا رہے ہیں ہماری؟ نہیں، مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ آپ آڈیو کا مسئلہ ذرا ٹیکنیکل ذرا دیکھ لیجئے، ہم پھر آپس میں گفتگو شروع کرتے ہیں، جیسے ہی مشاہد صاحب آتے ہیں ہمیں بتا دیجئے گا۔ تو اور یہ صاحب یہی بات ہو رہی تھی کہ آج جو ہے جو ہوئی ہے کہ چین کے سفیر گئے ہیں جی، بات چلیں مشاہد صاحب نے دوبارہ جوائن کیا۔ السلام علیکم مشاہد صاحب۔ السلام علیکم جی۔ مشاہد صاحب گزشتہ 2-3 دن سے وزیر خارجہ صاحب کی جو گفتگو ہے، وزیر اعظم صاحب کی گفتگو ہے، اور ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ جی اپنی ناکامیوں کا ملبہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈالنے کی تیاری ہے، اور پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کے لیے جس طرح بھارت سرگرم ہے، امریکہ سرگرم ہے، اسرائیل کا گٹھ جوڑ سامنے آ رہا ہے، اور ایک ٹرینڈ کل بنایا گیا سینکشنز پاکستان، تو یہ کیا ہے؟ کس طریقے سے کر دوں کہ کل میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے پہلے ہی کہا کہ ہمارے خلاف سینکشن لگانے کا منصوبہ بن رہا ہے، خاص طور پہ انہوں نے پہلا فکرہ یہی بولا تھا۔ جی عثمان صاحب۔ جی یہ تو السلام علیکم جی، یہ تو بڑا ایکسپیکٹڈ تھا کہ جو ہندوستان ہے اور ان کے جو ہواری ہیں ان کا تو فوکس پاکستان ہی ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ امریکہ بہادر جس سے ہم نے ڈیلیگیشن باہر ادھر بھیجے، ان سے گفتگو بھی چل رہی ہے، ان کا بھی وہی موقف ہے جو اب پینٹاگون کے جو ترجمان کا بیان آیا ہے، اور وہ آیا ہے اس کے بعد جب جنرل آسٹن جو ان کے دفاعی سیکرٹری ہیں، امریکہ کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے جنرل باجوہ سے بات کی ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے بنیادی طور پر تو پاکستان پر ہی ڈالا نا ملبہ کہ جی پاکستان افغانستان بارڈر سے عدم استحکام ہو رہا ہے، طالبان کو تقویت پہنچ رہی ہے، دہشت گردی کے ٹھکانے ہیں، پناہ گاہ ہیں، ٹھیک ہے پاکستان کو بھی اس سے نقصان ہوتا ہے، لیکن افغانستان میں جو صورتحال ہے اس کا انہوں نے ذمہ داری پاکستان افغان بارڈر پر جو بقول ان کے جو دہشت گرد ہیں، ان کی سینکچریز ہیں، اس پر ڈالا ہے، یعنی کہ پاکستان کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ ہم ایک تو انڈیا کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور امریکہ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہمارا کوئی مسئلہ چل رہا ہے۔ نومبر میں مجھے یاد ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے مجھے دیا تھا ڈوسیے 40 صفحے کا، انڈین اسٹیٹ ٹیررزم اگینسٹ پاکستان، اس میں تھا 40 صفحے میں کہ ہندوستان کی را نے 87 ٹریننگ کیمپس بنائے ہیں، 66 افغانستان میں، 21 ہندوستان میں پاکستان خلاف۔ میں نے کہا اس کو خوب اس کی تشہیر کریں، اس کو آگے لے کے چلیں، وہ ہم نہیں لے کے چلے، ہم نے بلکہ اس کے بعد اعلان کیا کہ ہندوستان تو پاکستان سے بات کرنے کو تیار ہے، کشمیر پر بھی بات ہوگی، اور بڑے ہم خوش ہوئے کہ ہندوستان میں کوئی رویہ تبدیل آیا، حالانکہ ہندوستان دھوکہ دے رہا تھا۔ دوسرا، امریکہ کے بارے میں ہمیں واضح ہونا چاہیے، امریکہ گند کر کے چلا گیا، لیکن وہ جنگ ختم ہوئی ہے طالبان کے ساتھ، ان کی جو پریزنس ہے، ان کا جو رول ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ سب سے بڑی امریکن ایمبیسی کابل میں ہے، 15 ایکڑ پر ہے، 4000 لوگ اس میں رہتے ہیں، جس میں 400 امریکن ڈپلومیٹس اور کانٹریکٹرز ہیں، اور 650 امریکن ٹروپس ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی ایمبیسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا نمبر 1 دشمن اس خطے میں وہ سمجھتے ہیں چین، اس کے بعد روس اور پھر ایران، اور نمبر 1 دوست ہندوستان ہے۔ تو ہمیں اپنی ترجیحات واضح ہونی چاہیے۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ چائنیز سفیر آپ کے پاس آیا ہے، مشکل وقت میں اس نے پھر ساتھ دیا ہے، ٹھیک ہے داسو کی بات بھی ہوئی ہوگی، سیکیورٹی کاؤنسل کی بات بھی ہوئی ہوگی، لیکن کل جو مذاکرات ہو رہے ہیں تو ہم ہیں اس حوالے سے کوارڈینیشن کہہ لیں، مشترکہ حکمت عملی کہہ لیں، لے دے کے چین ہی آپ کا سہارا ہے، چین ہی آپ کا ستون ہے، چٹان کی طرح آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ امریکہ سے مسکراتا ہے تو ہم بھاگے جاتے ہیں،
یا مودی کا کوئی پیغام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں او جی بڑے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں. ہمیں ہماری سمت کلیئر ہونی چاہیے, ہماری لائن کلیئر ہونی چاہیے, اور اسٹریٹجک کلیئرٹی کی ضرورت ہے. who are our friends, who are our enemies. اچھا راز صاحب, یہ جو آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے, جو آخری جو ہوتا تھا محمود کے زمانے میں ہوا تھا, وہ جارج ٹرن کو ملنے گیا تھا, یہ جنرل فیض اور یہ معید یوسف یہ کس کھاتے میں گئے تھے؟ اور آپ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر وہ پلان ہی بالکل اور طرح کا تھا. آپ ذرا اونچی بولے, آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. میں نے کہا یہ جو معید یوسف اور جنرل فیض جو تھے, یہ کس کھاتے میں کیا ایکسپیکٹیشن لے کے امریکہ گئے تھے اور ملا کیا وہاں سے؟ اب یہ پہلا دورہ میری ہوش میں یا میرے فائدے کے مطابق ہے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ریکارڈ سے مراد ہے نہ اس کی کوئی فوٹوگراف ہے, نہ اس کے بارے میں کوئی پریس سٹیٹمنٹ ہے, نہ اس کے بارے میں کوئی تجزیہ ہے. ایک ٹویٹ آئی معید یوسف کی کہ بہت اچھے تعلقات ہیں, مومنٹم ہو رہا ہے, اور ایک ٹویٹ آئی جیک سلیون کی ٹویٹ. اب یہ نہیں پتا ملاقات وائٹ ہاؤس میں ہوئی یا ریسٹوران میں ہوئی یا گپ شپ مارتے ہوئی, اور کہاں ہوئی, کس کے ساتھ ہوئی, کوئی آئیڈیا نہیں, کوئی ڈیٹیلز بھی نہیں دی گئی. تو وہ بھی بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی خیر ایسے ہوا تھا, جنیوا میں بھی ان کی کوئی ایسی فوٹوگراف نہیں آئی تھی, لیکن ایک سفارتی تقاضے بھی ہوتے ہیں. جب آپ ملاقات کرتے ہیں تو آپ کی فوٹو آتی ہے, آئی کانٹیکٹ آپ نے کہا, ہینڈ شیک ہوتا ہے, مسکراہٹ ہوتی ہے, جو بھی ہوتا ہے. اور جنرل فیض میرے خیال میں پرابلی سی آئی اے چیف کو ملے ہوں گے, اور کیونکہ ان کے کاؤنٹر پارٹ تو وہی ہیں, اور شاید امریکہ کے اور جو نیشنل سیکیورٹی کے لوگ ہیں ان سے ملے ہوں گے. لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں جو اصل بات ہے, ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. جنرل آسٹن نے کال کیا جنرل باجوہ کو بھی, لیکن لے دے کے جو ایکشن کیا ہے, امریکہ نے پاکستان پر پھر بلیم کیا, پاکستان کا جو بیانیہ وہ نہیں مانا. اور میں سمجھتا ہوں اس میں بڑی ضروری ہے, آپ خود دونوں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اوریہ صاحب اور عثمان صاحب. میں واپس جاتا ہوں, ابھی ذکر کیا تھا بائیڈن کا. 8 جولائی کی میں نے پوری پریس کانفرنس سنی تھی پریزیڈنٹ بائیڈن کی, جس میں پورا فوکس تھا افغانستان. اس میں 3 باتیں اس نے کی تھی. نمبر 1 اس نے کہا تھا کہ جی بائیڈن کہہ رہا ہے, پریزیڈنٹ بائیڈن, کہ افغان طالبان have never been so strong militarily after 9/11, کہ 20 سالوں میں اتنے مضبوط فوجی لحاظ سے افغان طالبان نہیں ہوئے جو اب ہیں. نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں کبھی افغانستان تو ایک متحدہ ریاست, یونیفائڈ اسٹیٹ تو رہا ہی نہیں. کب ہے یونیفائڈ؟ وہ اس طرح ہی ہے. تو افغانستان کی سالمیت کے بارے میں بھی سوال اٹھا لیا اس نے. اور تیسری بات انہوں نے کی کہ دیکھیں جی ہم نے جو کرنا تھا کر دیا, ہمارا اب فوکس ہونا چاہیے چین, وہ سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے. تو یہ اس نے یہ اور بھی باتیں کی, لیکن یہ 3 ٹیک اویز میرے حوالے سے میں سمجھتا ہوں, میرا مشاہدے کے مطابق یہ بڑے اہم تھے کہ انہوں نے افغانستان کو تو رائٹ آف کر دیا کہ ٹھیک ہے وہ آپس میں لڑے, چاہے تقسیم ہو یا خانہ جنگی ہو, ان کو سوٹ کرتا ہے. چین ان کے خلاف سمجھتے ہیں, ایران کو اپنے دشمن سمجھتے ہیں, روس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں, اور پاکستان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور باقی رہ گئے وسطی ایشیا کے ریاستیں جو روس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, تاجکستان, ترکمانستان اور ازبیکستان. تو اور تینوں نے ان کو انکار کر دیا اڈے دینے سے, پاکستان نے بھی ان کو انکار کر دیا اڈے دینے سے. گو کہ جو بومبنگ ہوئی ہے یا پچھلے دنوں وہ قطر سے جہاز آئے تھے B-52, تو وہ پاکستان کے سرزم فضائی اوپر سے ایئر کوریڈور سے گزر کے گئے ہیں. اچھا مشعل صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ابھی اس وقت ہمیں دوحہ سے جوائن کیا ہے طالبان کے سیاسی امور کے ترجمان ہیں جناب سہیل شاہین صاحب. ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا توقعات لے کے جو ہے یہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں, اور تمام سٹیک ہولڈرز بھی اس میں بیٹھ رہے ہیں, اور اس مذاکرات کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے. السلام علیکم سہیل شاہین صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سہیل صاحب, ایک تو اطلاعات آ رہی ہیں کہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں دوحہ میں, اور اس کے اندر چین, روس اور عبداللہ جو ہیں افغان حکومت کی جانب سے شریک ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دور ہوگا یہ کوئی فیصلہ کن دور ہے, اس حوالے سے کوئی معاہدہ طے پا جائے گا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. جی یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عبداللہ اس کے پاس کیا ہے ایسا جو پہلے وہ آیا تھا خالی ہاتھ اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکا. اگر ابھی بھی ایسا آیا ہے تو میرے خیال میں کچھ رزلٹ نہیں نکلے گا. اگر انہوں نے کچھ ان کے پاس ہے تاکہ وہ فیصلہ بھی کرے اور ڈسکس بھی کرے,
تو انشاءاللہ پھر امید ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب پہلے وہ آیا تھا اور اس میں یہ ہم اس پر اتفاق بھی کیے تھے کہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ ادھر وہ سویلین کیجویلٹیز اس کو پریونشن کے لیے ہم اقدامات کریں گے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لشکرگاہ میں، قندوز میں اور شبرغان میں، دوسرے صوبوں میں کابل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اور ایسا امریکہ کی طرف سے بھی ادھر بمباری ہو رہی ہے. لشکرگاہ میں کابل ایڈمنسٹریشن نے وہ ہسپتال کو نشانہ بنایا ہے، بمبار کیا ہے، ہائی اسکول کو کیا ہے، ایک کاٹن فیکٹری کا پوسٹ، کاٹن فیکٹری بہت زمانے سے داؤد خان کے وقت سے اس کو بھی بالکل ڈسٹروائے کیا ہے. اچھا سہیل شاہین صاحب، اس وقت صورتحال جو افغانستان کی ہمیں خبریں مل رہی ہیں آپ کے بھی اہل امارہ سے بھی کہ اس وقت آپ کا میجورٹی کنٹرول جو ہے علاقوں پہ ہے اور شہروں کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں، تو آپ کی پوزیشن جو ہے وہ تو پوزیشن آف اسٹرینگتھ ہے وہاں پر، تو اس لیے یہ امریکہ کے سامنے بھی تھا پوزیشن آف اسٹرینگتھ میں آپ نے گئے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو کیا آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ آپ اس کی پوزیشن آف اسٹرینگتھ کو کنسالیڈیٹ کر کے اکٹھا کر کے واپس جو 1996 والا کابل تھا وہ واپس اس طرح آپ اس کو حاصل کر لیں؟ جی وہ 1996 والا تو ہم نہیں چاہتے، ہماری وہ پالیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب انہوں نے عید کے دن میں اشرف غنی نے اعلان کیا کہ ہم 6 مہینے کے لیے ملٹری آپریشن کرتے ہیں اسلامی امارہ یا طالبان کے خلاف اس کے بقول، تو اس کے بعد ہم نے یہ پروونشل سینٹرز کو لینا شروع کر دیا. ہم نے بھی اس پر ریاکٹ کیا اور رد عمل دکھایا. اس کے نتیجے میں انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. ہم نے یہ تقریباً 5 صوبے لیے ہیں ابھی تک. تو یہ اگر یہ آئندہ میں بھی یہ اپنی ملٹری آپریشن کو جاری رکھے تو ممکن ہے کہ وہ ہم اور صوبے بھی لے لیں اور ہم ریاکٹ کریں، تبھی ہے نیچرلی وی ول ریاکٹ. اچھا اپنا سہیل شاہین صاحب، ابھی آپ نے بات کی کہ جب عبداللہ صاحب خالی ہاتھ آئے تھے، ابھی آپ کی ڈیمانڈز کیا ہوں گی؟ آپ کم سے کم کن چیزوں پہ راضی ہو سکتے ہیں؟ ہم یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، پھر اسی سوال آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ سے جواب پھر مشاہد حسین صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. طالبان کے سیاسی شعبے کے ترجمان سہیل شاہین صاحب ہمارے ساتھ تھے اور انتہائی اہم انہوں نے جو پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ 1996 والا کابل نہیں چاہتے. کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے طالبان کی قیادت کی جانب سے پورے خطے کے حوالے سے. ابھی کیونکہ مذاکرات میں ان کو جانا پڑا، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن جو مین خبر وہ دے گئے، ایک تو یہ کہ اگر عبداللہ خالی ہاتھ آئے تو مذاکرات کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور دوسرا انہوں نے دنیا کو یہ باور کرایا کہ 1996 والا کابل اس پالیسی کو وہ ٹو نہیں کریں گے. مشاہد صحیح صاحب نے یہ ساری گفتگو سنی ہے، یہ اعلان کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کے حوالے سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اندر کچھ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے مشاہد صاحب آپ کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب سے اہم بیان جو ہے پالیسی افغان طالبان کی طرف سے آیا ہے، جو آپ کے بھی پروگرام میں سہیل شاہین صاحب نے دیا ہے، کیونکہ سب کو جو خدشات ہیں یا خوف کہہ لیں یا جو بھی ان کے تحفظات ہیں وہ اس حوالے سے ہیں کہ کہیں افغانستان پیچھے کی طرف تو نہیں جائے گا. بقول ان کے انہوں نے واضح طور پر کہا آپ کے سوال کے جواب میں کہ ہم 1996 والا کابل نہیں چاہتے، یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. یعنی کہ ایک پالیسی ہے انکلوسیو، سب کو ساتھ لے کے چلنا. یہ سب سے اہم بات ہے. دوسری جو بات عبداللہ صاحب کے بارے میں کی، خیال میں بہتر ہوتا کہ اگر حامد کارزائی صاحب جیسا بندہ جس کا ایک سٹیچر بھی ہے، جس کا ایک مقام بھی ہے اور وہ میجورٹی کمیونٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، اگر وہ ہوتے ہیں تو شاید ان کی افغان سرکاری ڈیلیگیشن کی کریڈیبلٹی زیادہ ہوتی اور زیادہ امکان تھا کامیابی کا. لیکن اس کے باوجود یہ جو کل میٹنگ ہو رہی ہے جس میں دیکھیں نا پاکستان، چائنا، رشیا اور امریکہ، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ میٹنگ سے ایک ہفتہ 10 دن پہلے ہندوستان نے بڑی کوشش کی گیٹ کریش کرنے کی، تو اس میں پاکستان اور چین نے اس کو روک لیا.
انہوں نے امریکہ کے تھرو بھی بات کی, روس کے تھرو بھی. تو ہم نے کہا کہ نہیں جی, ان کا کوئی رول نہیں بنتا, یہ ٹروئکا پلس کی میٹنگ ہے. تو اس میٹنگ میں میرے خیال میں اگر کچھ ایک امید کی کرن ہے کہ شاید اگر انٹرنیشنل گارنٹیز ہوں, خاص طور پہ پاکستان, چین اور روس, اور اس میں ایران کو بھی شامل کروں گا, کیونکہ آج ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو ایران کے خلاف ایک دہشت گردی کا گروپ ہے ایران کے سستان بلوچستان کے علاقے میں, جیش العدل, اس کے لیڈر کو طالبان نے مارا ہے افغانستان کے اندر. تو ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر کہہ لیں یا سی بی ایم کہہ لیں, ایرانی حکومت اس سے میرے خیال میں مطمئن ہوگی. تو اس حوالے سے ویسے بھی ایرانی حکومت نے بھی طالبان کو ہوسٹ کیا تھا جولائی کے آخری ہفتے میں, پھر اس کے بعد ماسکو وہ گئے, ادھر بھی ہوا سرکاری ویلکم, پھر چین کے وزیر خارجہ نے ان کو ویلکم کیا, اور اس میں انہوں نے 2 بات کی صرف. ایک تو بارڈرز کی بات کی, تینوں نے یہی کہا کہ ہمارے بارڈرز کے اوپر کوئی گڑبڑ نہ ہو, اور ساتھ چینی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ جو ETIM ہے, جو چین کا دہشت گردی کا گروپ ہے شنجانگ والا, اور TTP کا بھی ذکر کیا, اس کو آپ پناہ نہ دیں, اس کی تقویت نہ پہنچے. دیکھیں نا چین کتنا خیال رکھتا ہے پاکستان کے مفادات کا, اور ہم بھی چائنا کے مفادات کا پورا تحفظ کرتے ہیں. ہم نے بھی یہی بات طالبان کو باور کرا چکے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک امید کی کرن ضرور ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو میٹر کرتے ہیں, اور فیصلہ جو ہے واشنگٹن میں نہیں ہونا. اب واشنگٹن ٹھیک ہے, ان کی بات سن لیں, ان سے بات کر لیں, اور جانے کی اب ضرورت نہیں زیادہ, ہم فیصلے ادھر ہونے ہیں. اور یہ جو دل ہمارے دھڑکتے ہیں واشنگٹن کے ساتھ, اور ابھی تک کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہم کبھی چھوڑ جائیں گے واشنگٹن کو, آرمسٹر ہو لیں گے. لیکن اگر سینیریو ایسا بن گیا سینکشنز کا یہ وہ, تو ہمارے پاس تو چین کے پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ حقیقت بن سکتی ہے جو باتیں کر رہے ہیں سینکشنز کی؟ کیا یہ حالات ایسے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے ایسا کوئی فیصلہ ہو جائے, وہ کمبوڈیا والا حال نہ ہو جائے؟ ممکن نہیں ہے. نہیں, یہ ممکن نہیں ہے. یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ٹرینڈنگ میں دیکھ رہا تھا کہ 3,15,000 کوئی ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے سینکشن والا, یہ انڈین اسپانسرڈ ہے, ڈس انفو لیب بھی ہے, ان کے جو قابل ایلیٹ کے لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور کچھ امریکن بھی پیچھے ہو دباؤ ڈالنے کے لیے, لیکن یہ ممکن نہیں کیوں پریکٹیکل ورلڈ میں رہتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے جو اوریہ صاحب نے بات, اور یہ سب آپ بھی ابھی بھی یو آر ویری ہینڈسم, یو مسٹ ہیو بین ویری ینگ اینڈ ہینڈسم. جو فرسٹ لو ہوتا ہے نا, وہ فرسٹ لو آپ کا ختم نہیں ہوتا. پہلا عشق ہمارا امریکہ سے تھا 50s میں, 50-60 سال پہلے. تو ابھی تک اس کی وہ کچھ باقیات ہیں ہمارے سسٹم میں. حالانکہ امریکہ نے آپ کو بالکل ہی منہ موڑ لیا, آپ کے ساتھ بے وفائی بھی کی کئی مرتبہ, ایک دفعہ نہیں, لیکن وہ تھوڑا سا وہ ہے تھوڑا اچھا اب کرے کیا؟ ہمارے دفتر خارجہ کی ترجیحات کیا ہوں؟ اب ہمیں اپنی لابنگ کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے؟ کیا تجاویز دیں گے آپ حکومت کو؟ اچھا, پہلے تو میں بتاؤں کہ کیا نہیں کرنا چاہیے ہمیں. ہم امریکہ پر انحصار نہ کریں, ہم رونا دھونا نہ کریں, ہم ٹیلی فون کال کا انتظار نہ کریں, ٹھیک ہے, یہ نہ کریں, ٹھیک ہے. آپ بڑا امپورٹنٹ ملک ہیں, آپ کی اہمیت افغانستان میں بھی, اس خطے میں بھی ہے, اور اس کو ہمیں اسٹریٹجک سپیس ملی ہے. آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا, کیونکہ آپ ضرورت امریکہ کو بھی ہے, چین کو بھی ہے, روس کو بھی ہے, سعودی عربیہ, ترکی اور ایران کو بھی ہے, اور ترکی کے وزیر دفاع بھی آج اسلام آباد میں ہے, آپ کو معلوم ہونا ہے. تو عراق کا کل آ رہا ہے وزیر خارجہ. تو آپ کا بڑا کلیدی کردار ہے. ہمارا فوکس ہونا چاہیے 6+2, 6 ممالک ہیں جو ہمسائے ہیں افغانستان کے بشمول پاکستان, ایران, چائنا, تاجکستان, ترکمنستان, ازبکستان اور رشیا اور امریکہ. ان کا ہم فوکس کریں. دوسرا, ہم کارزائی صاحب کو میسج دیں گے, کارزائی صاحب آپ بڑے مدبر ہیں, اسٹیٹسمین ہیں, آپ اسلام آباد بھی رہے ہیں, کوئٹہ بھی رہے ہیں, اور کے بڑے پرانے تعلقات ہیں, ان کا ایک رول بن سکتا ہے ٹرانزیشنل گورنمنٹ میں. میں سمجھتا ہوں ان کا ایک اسٹیچر ہے, ان سے آپ بات کریں. اور میرے خیال میں تو اگر میرے بس میں ہو تو میں تو مولانا فضل الرحمان کو بھی بھیجوں دوحہ, ہم طالبان سے بھی بات کریں, کیونکہ ان کی نظریاتی ہم آہنگی ہے. کوئی ایسی بات نہیں, ہم پاکستان کے قومی مفاد کی بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی پارٹی کا ایشو نہیں ہے, پاکستان کا ایشو ہے. کہ آپ طالبان کو بھی سمجھائیں کہ اس وقت فوجی قبضہ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. طالبان کی بڑی سمجھی ہوئی اسٹریٹجی ہے, انہوں نے شمال میں اور وہ علاقے جو بارڈر کرتے ہیں, ایک ایران کا جیسے زرنج ہے, یا چمن ہے پاکستان کے ساتھ, یا قندوز ہے تاجکستان کے ساتھ, یا ترکمنستان یا ازبکستان کا بارڈر, اس پر فوکس کر رہے ہیں. مزار شریف ہے ادھر,
تاکہ وہ بارڈرنگ ایریا لے لے. ابھی جو پختون علاقے ہیں یا جنوب کے علاقے ہیں اس پر فوکس نہیں کیا. تو اس وقت بھی تو فوجی حل نہیں ہے, سیز فائر کرایا جائے اور اس کے نتیجے میں انٹرا افغان ڈائلاگ میں ایک نئی گورنمنٹ ہو. میرے خیال میں میرے نزدیک تو حامد کارزائی صاحب ایک موضوع مشاہد صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی. مشاہد احمد کرزئی جب سیکنڈ دفعہ الیکشن لڑ رہے تھے تو طالبان نے احمد کرزئی کو ووٹ دیے تھے, آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل دیا. اور یہ ایگزامپل دیا. جی, اور وہ نیشنلسٹ آدمی ہے, اس نے امریکہ کو جس طرح کیا ہے تو وہ اس نے اپنے افغان عوام میں بھی اس نے دیکھیں سارے لوگ جو بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ منافقت ہے کہ پاکستان کو تو بلیم کرتے ہیں. ایک بندہ بھی ان میں سے یہ نہیں کہتا کہ امریکہ نے گند کیا ہے. 20 سال تک تباہی کی ہے, 2.5 کھرب ڈالر ضائع کیے ہیں, 2.5 لاکھ لوگ شہید کیے ہیں, ان کا ذکر خیر تو ہوتا نہیں. پٹے گا وہی پاکستان کو آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے غلطیاں کی ہوں گی, ہم نے غلطیوں کا تلافی کی ہے, ہم نے غلطی قبول بھی کی ہے, ہم اب آگے بڑھ چکے ہیں. موجودہ آپ کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ 1990s کا نہیں ہے. وہ والے اسٹریٹجک ڈیپتھ والے لوگ, یہ مختلف لوگ ہیں, ان کی سوچ مختلف ہے, حقیقت پسندانہ سوچ ہے. تو ہمیں یہ نیو جو ریئلٹیز ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب, بڑی تفصیل سے آپ نے ان تمام تر چیزوں کا جو جائزہ لیا. یہ لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج پریس کانفرنس کی, بڑی اہم باتیں کی. ایک بات تو انہوں نے یہ کی کہ پاکستان کو اگلا نشانہ بنایا جا سکتا ہے. انہوں نے 21 تناظر بات کی اور سیاست کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کی پیشکش ابھی تک برقرار ہے. نون لیگ اور باقی اپوزیشن جماعتیں چاہیں تو تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے. اب اوریہ صاحب کس طریقے سے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے طلب کیا ہوا ہے, کافی دیر سے مولانا بھی خاموش ہیں, مسلم لیگ نون کو اپنی پڑی ہوئی ہے. تو اس بکھرتے ٹوٹتے ماحول کے اندر بلاول صاحب نے یہ آفر کرنا, ایسے ماحول میں کہ جب عمران خان صاحب کراچی میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قلعے میں درار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو چیزیں آپس میں انٹر لنک نہیں ہیں یہ کوئی؟ یہ جو اگلے 2-3 مہینے کے بعد اگر کورونا ٹھیک ہو گیا تو پھر شاید پر پرزے جو تھے نا برسات میں نکلتے ہیں سب کے حوالے سے, وہ الیکشن کا سیزن شروع ہو جائے. اب تو شروع ویسے آخری سال تو الیکشن کا ہی ہوتا ہے. چکا ہوا ہے, آپ کو اندازہ نہیں. اچھا, انہوں نے یہ کہا کہ کسی بھی وقت الیکشن ہو سکتے ہیں, بڑی عدم. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا اپنے خوف ہیں, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پی ٹی آئی کا سب سے بڑا خوف ہے وہ ٹی ایل پی ہے. اچھا, کوئی اور خوف نہیں اس کا ان کے اینلز کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ الیکشن کمپین کے اندر اگر نکلیں گے تو اگر ٹی ایل پی پر پابندی رہی تو پھر آپ الیکشن کمپین نہیں چلا. آپ نے ریاض فتح صاحب کے حلقے والا وہ فواد چودھری ہو یا شوکت محمود ہو یا جو بڑے سٹانس ہیں, جو نون لیگ کو سامنا کرنا ایون پڑا, شیخ رشید ہو. اچھا, نون لیگ کا اپنا مسئلہ بنا ہوا ہے. ان کا یہ ہے کہ آج بھی وہ کہتا ہے کہ درمیانی کو راستہ نکالیں. الیکشن لڑنا ہے تو پھر موزے تنگ والا لانگ مارچ نہیں ہوتا. موزے تنگ لانگ مارچ مریم نے کرنا چاہتے تو کرتی, پھر ویسے نہیں ہوتا. بلاول ان کے بیچ میں وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ خواب ایک دیکھ رہا ہے کہ لٹ گئی ہے پارٹی, سندھ تک محدود گئی ہے. عبد القادر بلوچ صاحب, ثناء اللہ زیری صاحب کے گلے بلوچستان میں ہونا تھا, بلوچستان میں ڈالی ہیں. مطلب اس کی ایک وجہ دیکھیں, اسٹریٹجک ڈیپتھ والے لوگ ہیں سارے. عثمان صاحب, یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ والے بڑی لوگ ہیں. کمال بات کی, یہ وہ مرغ بادنما ہے. یہاں سے پتہ چلے گا اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے. ثناء اللہ زہری کا جو والد تھا دودہ خان زرکزئی, اس پہ پورے بلوچ یہ الزام لگاتے ہیں کہ قرآن دے کے یہ پہاڑوں سے نوروز خان کو لے کے آیا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ اس کے بعد آگے سارے بلوچ سٹرگل چلی تھی اور وہ خالص سٹرگل. ان کے والد جو تھے ان سے پوچھا, آخری فکر سناتا ہوں, کہ آپ پارٹیاں بہت بدلتے ہیں. اچھا, تو بیچارے کمال آدمی تھے, انہوں نے کہا پارٹی بدلنے والے پر اللہ کی لعنت, ہمارا ایک پارٹی ہے اور وہ ہے حکومت. ابھی حکومت روز پارٹی بدل لے تو اب کیا کر سکتے ہیں. بڑا زبردست پالیسی ہے ویسے, یہ پالیسی ہونی چاہیے الیکٹیبلز کی. چلیں جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.